بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ جب بھی حکومت کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سب سے پہلے اتحادی چھلانگ لگاتے ہیں، اور اب اس سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ جو لوگ عمران خان کے بارے میں کہتے تھے ختم شد کہ اب دوبارہ کبھی سیاست میں ہی نہیں آ سکتے، ان کی پارٹی ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، اب آج کل وہ بالکل خاموش ہیں، کہیں اس طرح کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کہانی ختم شد موجودہ حکومت کی ہے، کیونکہ اتحادی اب ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اور اندر کی کچھ خبریں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت سی چیزیں تو سامنے نظر آ رہی ہیں جن کے بارے میں کہہ دینا چاہیے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اب ہو کیا رہا ہے، حکومت بکھلاہٹ کا شکار کیوں ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے یہ وقت آنا تھا کہ مریم نواز صاحبہ بھاگی گئی ہیں اسلام آباد میں، پنجاب ہاؤس میں، وہاں کہتے ہیں جی انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب سے، اپنے چچا سے بھی، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس میں وزیر اعظم نے بلا کر ان کو کیا کہا ہے، فون پر بھی کہہ سکتے تھے، ویسے پیغام بھجوا سکتے تھے، اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اتحادی تو اتحادی اپنے بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار ہے، ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ یہ تو کشتی ڈوب چکی ہے اور اب بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب تو خورشید شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان تیار ہو جائیں، اگر مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ بھی عمران خان کے بارے میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو تیار ہوں۔ یہ بات تو پیپلز پارٹی شروع میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ذریعے بھی کرتی رہی کہ آ جائیں ہم مل کر حکومت بنا لیں، لیکن عمران خان نے انکار کیا۔ تو جب اس وقت انکار کیا، جب نظر آ رہا تھا کہ پکڑ دھکڑ عروج پر ہے اور کتنے مسائل ہیں، کتنی مشکلات ہیں، تو اب وہ کس طرح سے آئیں گے اور مذاکرات کی طرف آئیں گے، یہ تو ناممکن نظر آتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ وزیر خزانہ صاحب چین کے دورے سے واپس آئے ہیں، اور اس کے بعد آ کر انہوں نے باقاعدہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، باقاعدہ۔ ہم آپ سے یہ عرض کر چکے، خبریں دے چکے کہ چین وہ گئے ہیں اس لیے کہ ری شیڈیول ہو سکے، جو قرض واپس کرنا ہے چین کو ری شیڈیول ہو سکے، کہ ہم قرض آپ کا واپس نہیں کر سکتے، ہمیں آپ مزید موقع دے دیں، کئی سال دے دیں۔ اب اس کے بارے میں آ کر تو یا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے آ کر کیا کہا آپ دیکھیں کہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ حکومت جا رہی ہے، چند ہفتے آپ اوپر نیچے کر لیں بس، کیونکہ اب چین کی طرف سے تو کوئی اس طرح کی حوصلہ افزا بات نہیں آئی۔ یہ کہہ دینا کہ جی چین نے کہا ہے کہ ہم IMF کے معاملے پر آپ کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے امریکہ اور چین کو بلاکس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے کسی ایک کا حصہ نہیں بننا، یہ ایسی باتیں ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ چین کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں IMF کے معاملے پر سپورٹ نہ کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ پوری تاریخ ہے۔ بات تو یہ تھی ری شیڈول کرنے کی، وہ قرض جو ہم نے ادا کرنا ہے، $20 ارب ہم نے اگلے ایک سال میں دینے ہیں، $20 ارب۔ پچھلے سال ہمیں ضرورت تھی $17 ارب کی، صرف $9 ارب آ سکے، تو اب $20 ارب آگے دینے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ تو اس پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ جی سمپل ایز دیٹ، بڑا سادہ سی بات ہے کہ وہ جو تھا کہ جی یہاں سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، $1 ارب ادھر سے آ جائے گا، $2 ارب ادھر سے آ جائیں گے، کچھ ادھر سے مل جائے گا، ادھر سے مل جائے گا، کچھ یہ ہو جائے گا، اور 7 سال گزر جائیں گے۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے، یہ واضح انہوں نے پیغام دے دیا ہے۔ تو لہٰذا جناب کہانی ہو گئی ہے ختم، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم IPP سے معاہدے دوبارہ دیکھ ہی نہیں سکتے، سوورن گارنٹیز ہیں، یہ تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ باتیں کر کے ہاتھ جھاڑ لیے ہیں، کہانی ہو گئی ہے ختم۔ اب سب کچھ اس پر ڈیپینڈ کر رہا تھا، چین پر، وہاں سے کچھ نہیں آیا، سعودی عرب سے بھی کچھ نہیں آیا، اپنے لوگ اب بھاگنے کو تیار ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا خورشید شاہ کا بیان، پیپلز پارٹی بالکل تیار بیٹھی ہے کہ جی عمران خان بس اشارہ کرے گا تو ہم تو گئے۔ لیکن سب سے پہلے جو چھلانگ لگا رہے ہیں وہ ہیں قاف لیگ۔ جی ہاں، قاف لیگ کی طرف سے سب سے پہلے حکومت کو چھوڑا جائے گا، اور رابطے شروع ہونے لگے ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب، ان کے بیٹے، یہ رابطہ کریں گے پرویز الہی اور مونس الہی سے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور اس میں ہوگا یہ کہ یہ لوگ اب جائیں گے شاید بقول صدیق جان کے کہ مونس الہی کی بارگاہ میں جا کے وہاں حاضری دیں گے جی، اور وہاں پر کہیں گے کہ جی آپ معاف کر دیں اور چلیں رفع دفع کریں، ہماری فیملی ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ اب یہ راستہ ادھر سے ہی آئے گا، چونکہ ان کو اب خوف ہے کہ سب سے زیادہ جو کرپشن کی ہے، دیہڑیاں لگائی ہیں یا اس طرح کے معاملات کیے ہیں، وہ سارے قاف لیگ کی طرف سے ہیں، چودھری شاہ صاحب کے بیٹوں کی طرف سے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ غیظ و غضب کا سامنا ہو سکتا ہے، تو پہلے یہ جائیں گے۔ اور جب ان کو اندازہ ہو رہا ہے تو آپ سوچئے کہ اب حکومت کی بکھلاہٹ کہاں پر ہوگی، کیا حالات ہوں گے، اور اپنے لوگوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے، چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ قیصر شیخ صاحب جو کابینہ کا حصہ ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب سے بات کرتے کہا تھا کہ جی بات چیت ہو رہی ہے عمران خان سے، بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے
اب آ کر مصدق ملک کہہ رہے ہیں جی بات چیت کر لیں، اب آ کر خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں بات چیت کر لیں، وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں۔ مصدق ملک تو کہہ رہے تھے کہ جی بنا لینا حکومت، بنا لینا حکومت، وہ تو اب یہاں تک حال ہو گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی بھتیجی مریم نواز صاحبہ کو بلایا اور اب بلا کر کہا کہ جی جو پنجاب میں ترقیاتی اسکیمیں ہیں، ترقیاتی اسکیمیں آپ سمجھتے ہیں نا، وہ پھر ذرا ترقیاتی کام ہوں گے، کن کے کہنے پر ہوں گے، کس طرح پیسے آئیں گے، اس میں پارلیمنٹیرین نون لیگ کے جو رکن ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو خاص توجہ دی جائے، اور اس کے لیے پنجاب اور وفاق میں کمیٹی بھی بنائی جائے گی، ان کے لوگ بیٹھیں گے، وقت کم رہ گیا ہے تو جتنے ہو سکتے ہیں ان کو پیسے دے دیے جائیں۔ اندازہ لگائیے، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ان کے تو اپنے ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ اب سیاسی رشوت کے طور پر کہ بھائی ہمارے اپنے ایم این ایز بھاگنے لگے ہیں تو ان کو لگاؤ کچھ ترقیاتی فنڈز کے ذریعے پیسہ بہاؤ اور اس پر کمیٹی بنا دو، جتنا ہو سکتا ہے ان کو دو، یہ اپنے ہی نہ بھاگ جائیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اب نون لیگ کو تو ووٹ ملنا کوئی نہیں ہے اور کہانی ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب نکلیں۔ اور آپ ظاہر ہے سوال کریں گے کہ جی یہ تو پکڑ دھکڑ جاری ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں، ابھی بیانات ہی آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے جی، آپ زیادہ دور نہیں جاتے، عمران خان صاحب کے دور میں دیکھ لیں کس طرح اتحادی جو ہیں وہ جانا شروع ہوئے تھے، وہ سندھ ہاؤس میں کیا کچھ ہوا تھا، اور اس وقت بس یہی کہتے تھے کہ جی وہ باجوہ صاحب کو بلا کر عمران خان پوچھتے تھے جی کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں چلتا اس ملک میں کس وقت کیا ہو جائے، اور آخری وقت تک یہی ہوتا ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن اس دفعہ تو حکومت کو بہت کچھ نظر آنے لگ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں حکومت خود جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو اب کہانی ہماری ختم ہو رہی ہے، جب خواجہ صرف اکتوبر کا وقت دیتے ہیں خود کہ جی وہ الیکشنز کھل جائیں گے، ان کو خود پتہ ہے ریگنگ کی ہوئی ہے، یہ خواجہ آصف صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں ریحانہ صاحبہ سے، ریحانہ ڈار صاحبہ سے، عثمان ڈار کی والدہ سے، اور اس طرح دیگر لوگ ہارے ہوئے ہیں۔ تو جتنا انہوں نے زور لگانا تھا ججز پر وہ لگا چکے ہیں، ججز آگے سے ڈٹ گئے ہیں، تو ان کو وہیں سے اپنا جو ہے خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ چاہتے ہیں سیاسی شہادت اس طرح سے ہو کہ ہم لگے کہ جی ہم تو چلا رہے تھے حکومت، لیکن کوئی ایمرجنسی لگ گئی، کوئی مارشل لا لگ گیا، اس طرح کا کچھ ہو جائے تو ہمیں ایک سیاسی شہادت مل جائے۔ وہ ہونے نہیں جا رہا، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں۔ اور اب یہ ان ہاؤس معاملہ بدلتا ہے یا نئے الیکشنز ہوتے ہیں، اب یہ سوال ہے اصل کہ ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے یا پھر نئے الیکشنز کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اتحادی آپ دیکھیے یہ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ادھر سے جو جوڈیشری ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو ٹریبونلز کے فیصلے ہیں وہ جلدی آنے لگ جائیں گے۔ پھر عوامی پریشر آپ دیکھیے، یہ پہلے ایک دھرنا ہوا، پھر دھرنا ہے، تاجر تیار ہیں اور لوگ تیار ہیں، تو یہ احتجاج بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اتحادی بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ زرداری صاحب کی طرف سے خورشید شاہ صاحب بھی پیغام دے رہے ہیں پھر سے مل بیٹھنے کا، قاف لیگ جا رہی ہے، یہ ایم کیو وغیرہ، ظاہر ان کو تو ووٹ ہی نہیں پڑے ہوئے، اس طرح قاف لیگ کو یہ کیا کریں گے، ان کی کیا حیثیت یا اوقات ہے، تو ان کو تو ویسے ہی اشارہ ہی ہو جاتا ہے جب وہ کہیں گے جی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، جی جو آپ کی مرضی ہے کر لیں، بس اس کے بعد ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کیا ہے۔ تو اب مافیاں، اب ری الائنمنٹ، چیزیں دوبارہ سے ادھر ادھر وہ آپ دیکھیں گے ہوتے ہوئے، تو یہ اب جناب کہانی شروع ہو چکی ہے، اور بڑے واضح اشارے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ابھی تک جس طرح مریم صاحب نے کہا تھا آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور کیسز کو اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے وہ 9 مئی کے مقدمات، وہ تو اب کہانی ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ 2 ججز نے کہہ دیا کہ کوئی ثبوت لائیں، کوئی ثبوت لائیں، کوئی ثبوت لائیں، ایک ثبوت نہیں آیا، تو آگے وہ کیس کس طرح چلا لیں گے؟ باقی سارے جو کیسز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب وہ القادر والا معاملہ ہے وہ بھی جلدی نمٹے گا، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ پہلے تو وہ سائفر بھی گیا، اس میں بریت، توشہ خانہ میں بریت، عدت کیس میں بریت، اس میں تو باقاعدہ معافی مانگی گئی ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی عدت کیس بنانے میں۔ تو یہ عمران خان صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں تو چیزیں اب پچھلے 48 گھنٹے 72 گھنٹوں میں بڑی بدلی ہیں، اور اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں آپ کو اور زیادہ چیزیں بدلتی ہیں اور بڑی واضح ہوتی نظر آئیں گی، جب آپ کے اپنے لوگ دیکھ لیجیے، میں نے آپ کو بتایا نا پارلیمنٹیرینز نون لیگ کے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور جی فنڈز دے دو اور یہ سب کچھ، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ باقی اشارے تو کافی ہو گئے کیسز کے لحاظ سے، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آپ دیکھ لیں، تو اب یہ کہانی اب لپٹ رہی ہے، اور جس طرح سمجھ رہے تھے 2 سال ہم نے چلا لیے ہیں یا 2.25 سال، تو اسی طرح ہم کنٹینیو کر لیں گے، وہ اب مزید نہیں ہے، بات چند ہفتوں کی ہے۔ اصل تو ہو گیا کہ اب دی اینڈ ہے، دی اینڈ کا آغاز ہو گیا ہے، وہ اب فلم کب بالکل ہی بند ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، اس کی تاریخ تو ابھی واضح نہیں ہوگی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ چند ہفتے ہیں
اور اس میں آپ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں مزید ڈیولپمنٹس دیکھ لیں گے اور اس کے بعد چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائیں گی. اب یہ کشتیوں سے چھلانگیں ہیں, اپنے لوگوں کی شکوہ شکایات ہیں, اور پھر بڑی تیزی سے ہوگا کہ اب ڈائریکٹ عمران خان سے کس طرح رابطہ کریں. جو لوٹے ہو گئے تھے, جو بھاگ گئے تھے, وہ پہلے ہی کوششیں کر رہے ہیں, یا ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یا وہ دوبارہ پارٹی میں آنے کی کوششیں کر رہے ہیں. وہ تو اب آپ کے سامنے ہیں, وہ تو کافی عرصے سے ہے. اب تو بات یہ ہے کہ جو ابھی حکومت میں ہے, طاقت میں ہے, وہ اپنا بیچ بچاؤ کس طرح کریں گے. اور کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح یہ فوری طور پر دیکھیں اب کہ دوبارہ باہر کس طرح جانا ہے, وہ ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں. میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی خاموش ہیں. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی جلدی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے, چاہے ان کو بہت سے لوگ پیغام دیں گے, حوصلہ دیں گے, نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں یہی کہتے ہوتے ہیں, اور جس طرح میاں نواز شریف کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, میں پیچھے دیکھتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. تو نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے بڑی جلدی خاندان سمیت پھر واپس برطانیہ چلے جائیں. اللہ حافظ.